تقدیر تدبیر سے نہیں روکتی، اور یہ تقدیر عجیب و غریب عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ اس عقیدے کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک انسان تقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں کچھ نہیں کرتا۔ یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدبیر ہے اس کو اختیار کرو، اس کے اختیار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑو۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے تقدیر اور تدبیر۔ ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرما دے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، یا یہ کہنا کہ ایسا ہو جاتا، یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف ہے۔ ایک مومن سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اور اس کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس تقدیر کے فیصلے پر اس کے دل میں شکایت پیدا نہ ہو، اور نہ دل میں اس کی برائی ہو، بلکہ دل و جان سے اس پر راضی رہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح انجام دیا جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس فیصلے پر راضی ہو اور اس فیصلے کو بے چوں چرا تسلیم کرے، یہ نہ کہے کہ یوں ہوتا تو اچھا تھا۔ فرض کریں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو طبیعت کو ناگوار ہے اور وہ غم اور تکلیف کا واقعہ ہے، اب پیش آ چکنے کے بعد یہ کہنا کہ اگر یوں کر لیتے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا، ایسا کہنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ جو واقعہ پیش آیا وہ تو پیش آنا ہی تھا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی تقدیر تھی۔ تم اگر 1000 تدبیر بھی کر لیتے تب بھی یہ فیصلہ ٹلنے والا نہیں تھا، لہٰذا اب فضول یہ باتیں کرنا کہ ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کے منافی ہیں۔ ایسی باتیں کرنا مومن کا کام نہیں۔ رضا بالقضاء میں تسلی کا سامان ہے۔ حقیقت میں اگر غور کر کے دیکھا جائے تو انسان کے پاس رضا بالقضاء تقدیر پر راضی ہونے کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے ناراض ہونے سے وہ فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ جو غم پیش آیا ہے تمہاری ناراضگی سے وہ غم دور نہیں ہو سکتا، بلکہ اس ناراضگی سے غم کی شدت اور تکلیف میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور یہ کہے گا کہ ہائے ہم نے یہ نہ کر لیا، فلاں تدبیر اختیار نہ کر لی۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ رضا بالقضاء میں در حقیقت انسان کی تسلی کا سامان ہے، اور ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی کا ذریعہ بنا دیا۔ تدبیر کے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر کے عقیدے پر عمل کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلا کوئی واقعہ پیش آ چکا تو ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے جو تدبیریں اختیار کرنی تھی وہ کر لیں، اور اب جو واقعہ ہماری تدبیر کے خلاف پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لہٰذا واقعہ پیش آ چکنے کے بعد اس پر بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ حسرت اور تکلیف کا اظہار کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں تدبیر اختیار کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یہ بات عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے۔ ان دو انتہاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ اعتدال یہ بتا دی کہ جب تک تقدیر پیش نہیں آئی اس وقت تک تمہارا فرض ہے کہ اپنی سی پوری کوشش کر لو اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لو، اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ یہ اتنا سخت طاعون تھا کہ انسان بیٹھے بیٹھے چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا تھا۔ اس طاعون میں ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آج بھی اردن میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کے پاس پورا قبرستان ان صحابہ کرام کی قبروں سے بھرا ہوا ہے جو اس طاعون میں شہید ہوئے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ کیا ہم وہاں جائیں یا نہ جائیں یا واپس چلے جائیں۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑے تو جو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں وہ اس علاقے کے اندر داخل نہ ہوں، اور جو لوگ اس علاقے میں مقیم ہے وہ وہاں سے نہ بھاگیں۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں آپ کا صاف صاف ارشاد ہے کہ ایسے علاقے میں داخل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس وقت ایک صحابی غالباً حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اس تعاون کے ذریعے موت کا آنا لکھ دیا ہے تو وہ موت آ کر رہے گی، اور اگر تقدیر میں موت نہیں لکھی تو جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبیدہ، اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص یہ بات کہتا تو میں اس کو معذور سمجھتا، لیکن آپ تو پوری حقیقت سے آگاہ ہیں، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تقدیر سے بھاگ رہا ہوں؟ پھر فرمایا ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا اس وقت تک ہمیں احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے، اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا عقیدہ تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ عقیدہ تقدیر کے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرو، چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا اس وقت تک ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے، اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا عقیدہ تقدیر کے خلاف نہیں بلکہ عقیدہ تقدیر کے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرو، چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر تقدیر میں ہمارے لیے طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونا لکھا ہے تو اس کو ہم ٹال نہیں سکتے، لیکن اپنی سی تدبیر ہمیں پوری کرنی ہے۔ پیارے دوستو، تقدیر کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ کہ اپنی طرف سے تدبیر پوری کی، لیکن تدبیر کرنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یا اللہ، ہمارے ہاتھ میں جو تدبیر تھی وہ تو ہم نے اختیار کر لی، اب معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس پر راضی رہیں گے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لہذا واقعے کے پیش آنے سے پہلے عقیدہ تقدیر کسی کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے، جیسے بعض لوگ عقیدہ تقدیر کو بے عملی کا بہانہ بنا لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، کام کیوں کریں؟ یہ درست نہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی تدبیر کرتے رہو، ہاتھ پاؤں ہلاتے رہو، لیکن ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد اگر واقعہ اپنی مرضی کے خلاف پیش آ جائے تو اس پر راضی رہو۔ پیارے دوستو، کام کا بگڑنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک تاجر شخص اس بات کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا فلاں سودا ہو جائے تو اس کے ذریعے سے میں بہت نفع کما لوں گا، یا ایک شخص کسی عہدے اور منصب کی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ مجھے فلاں منصب مل جائے تو بڑا اچھا ہو، اب اس سودے کے لیے یا اس منصب کے لیے بھاگ دوڑ اور کوشش کر رہا ہے، دعائیں کرتا ہے، دوسروں سے بھی دعائیں کرواتا ہے، لیکن جب سب کام مکمل ہو چکے اور قریب تھا کہ وہ سودا ہو جائے یا وہ عہدہ اور منصب اس کو مل جائے، عین اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا یہ نادان اور بے وقوف بندہ اس سودے کے یا منصب کے حاصل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنی پوری کوشش صرف کر رہا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر یہ سودا یا یہ منصب اس کو حاصل ہو گیا تو مجھے اس کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا، اس لیے کہ اس سودے یا اس عہدے کے نتیجے میں یہ گناہ میں مبتلا ہوگا اور اس کے نتیجے میں مجھے اس کو جہنم میں دھکیلنا پڑے گا، اس لیے یہ منصب یہ سودا اس سے دور کر دیا جائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ وہ سودا ہونے والا تھا یا وہ عہدہ ملنے والا ہی تھا کہ اچانک کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی اور وہ سودا نہیں ہوا یا وہ عہدہ نہیں ملا،
اب یہ شخص رو رہا ہے اور یہ شکایت کر رہا ہے کہ فلاں شخص نے بیچ میں آ کر میرا کام بگاڑ دیا، اور اب اس بگاڑ کو دوسروں کی طرف منسوب کر رہا ہے، حالانکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ کیا وہ سب اس کے خالق اور مالک نے کیا ہے اور اس کے فائدے کے لیے کیا ہے، کیونکہ اگر یہ عہدہ مل جاتا تو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ ہے تقدیر اور اللہ کا فیصلہ، جس پر عقلی طور پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، عقیدے کے اعتبار سے تو ہر مومن کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن اس ایمان کا اثر عموماً اس کی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا، اور اس عقیدے کا استدار نہیں رہتا اور اس کی طرف دھیان نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں پریشان ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، تکالیف بھی حقیقت میں رحمت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو رضا بالقضاء کی دولت عطا فرما دیتے ہیں، ان کے پاس پریشانی کا گزر نہیں ہوتا، ان کو صدمہ ضرور ہوتا ہے، غم اور تکلیف ان کے پاس ضرور آتی ہیں، لیکن پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ غم یا صدمہ آ رہا ہے وہ میرے مالک کی طرف سے آ رہا ہے، اور میرے مالک کی حکمت کے مطابق آ رہا ہے، اور میرے مالک کی تقدیر کے مطابق میرا فائدہ بھی اسی میں ہے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے، کوئی شخص تکلیف سے خالی نہیں۔ ہر تکلیف کے موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص ہو نہیں سکتا جس کو اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا سرمایہ دار ہو اور دولت مند ہو، بڑے سے بڑا صاحب منصب ہو، بڑے سے بڑا نیک ولی اللہ ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو۔ لہذا تکلیف تو تمہیں ضرور پہنچے گی، تم چاہو تو بھی پہنچے گی، تم نہ چاہو تو بھی پہنچے گی، اس لیے کہ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں راحت بھی ہے، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ خالص راحت بھی کسی کو حاصل نہیں، خالص غم بھی کسی کو میسر نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ حتیٰ کہ خدا کا انکار کرنے والوں نے بھی خدا کے وجود کا انکار کر دیا، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکے کہ اس دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ تکلیف پہنچی ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کون سی تکلیف پہنچے اور کون سی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم خود فیصلہ کر لو کہ مجھے فلاں تکلیف پہنچے اور فلاں تکلیف نہ پہنچے۔ کیا تمہارے اندر اس بات کی طاقت ہے کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ فلاں تکلیف میرے حق میں بہتر ہے اور فلاں تکلیف بہتر نہیں؟ ظاہر ہے کہ تم نہیں جانتے کہ کون سی تکلیف کا انجام میرے حق میں بہتر ہوگا اور کون سی تکلیف کا انجام بہتر نہیں ہوگا، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو اور یہ کہہ دو کہ یا اللہ، آپ اپنے فیصلے کے مطابق جو تکلیف دینا چاہیں وہ دے دیجئے، اور پھر اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دے دیجئے اور اس پر صبر بھی عطا فرما دیجئے۔ پیارے دوستو، انسان بیچارہ اپنی عقل کے دائرے میں محدود ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اس نے مجھے کسی بڑی تکلیف سے بچا لیا ہے۔ مثلا کسی شخص کو بخار آ گیا تو اب اس کو بخار کی تکلیف نظر آ رہی ہے، یا کوئی شخص کسی ملازمت کے لیے کوشش کر رہا تھا لیکن وہ ملازمت اس کو نہیں ملی، اس کو یہ تکلیف نظر آ رہی ہے، یا گھر میں سامان کی چوری ہو گئی، اس کو یہ تکلیف نظر آ رہی ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اگر یہ تکلیف نہ پہنچتی تو دوسری کون سی تکلیف پہنچتی، اور وہ تکلیف بڑی تھی یا یہ تکلیف بڑی ہے۔ چونکہ اس کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے جو تکلیف اس کو پہنچی ہے تو اس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا ذکر اور چرچا کرتا رہتا ہے کہ ہائے مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی، بلکہ اس موقع پر انسان یہ سوچے کہ اچھا ہوا کہ اس چھوٹی سی تکلیف پر بات ٹل گئی، ورنہ خدا جانے کتنی بڑی مصیبت آتی، کیا بلا نازل ہوتی۔ یہ سوچنے سے انسان کو تسلی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ جس مصیبت کو تم بڑی تکلیف سمجھ رہے تھے، دیکھو وہ کیسی رحمت ثابت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تسلی کے لیے دعائیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بچاؤ کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ اسی کی آغوش میں رحمت میں پناہ لو، یعنی اس کے فیصلے پر راضی رہو اور اسی سے مدد مانگو۔ یا اللہ، اس کو دور فرما دیجئے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کر دیتے ہیں،
اور اس قسمت میں اس کے لیے برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرمائیں تو اس کو اس کی قسمت پر راضی نہیں کرتے، یعنی اس کے دل میں قسمت پر اطمینان اور رضا پیدا نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ حاصل ہے اس میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو قسمت پر راضی کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے اگرچہ اس کو تھوڑا ملا ہو لیکن اس تھوڑے میں ہی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔